بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا ایک اور اجلاس تھا۔ آج کا اجلاس مختصر تھا کیونکہ کمیٹی کے ممبران کی مصروفیات تھیں سپریم کورٹ میں اور جگہوں پہ۔ اس مختصر اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو پچھلی میٹنگ تھی اس میں ہم نے ایک درخواست داخل کی تھی اس رپورٹ کے حوالے سے، جس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ملازمین جو مرکزی سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہیں، ان کے ذاتی اور پرسنل اکاؤنٹس کو استعمال کر کے ڈونیشنز پارٹی کی پاکستان میں اور باہر سے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئی تھیں، جس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کے اپنے منٹس آف دا میٹنگ 1 جولائی 2011 کی وہ دستاویز تھی۔ میں تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ملازمین کے فرنٹ اکاؤنٹس کو استعمال کیا، ہنڈی کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے اس اکاؤنٹس میں آئے، خاص کر مشرق وسطیٰ سے آئے، اور یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ اس میں منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگتا ہے۔ اکاؤنٹس کو خفیہ رکھنا، ان تمام جو کروڑ روپے ان اکاؤنٹس میں آئے ہیں وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما تھے ان کے کیش چیک کے ذریعے وہ پیسے نکال لیے جاتے تھے، اور اس پیسے کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو جو اس اخباری رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری فائنانس، انہوں نے ان فرنٹ اکاؤنٹس کو تسلیم کیا، انہوں نے اس دستاویز کو تسلیم کیا جس میں ان فرنٹ اکاؤنٹس کے بارے میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان ملازمین کو یہ پیسے جمع کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری فائنانس ہیں، انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا تھا کہ مڈل ایسٹ سے، خصوصاً UAE سے پیسہ آیا تھا ملازمین کے اکاؤنٹ میں، اور پھر اس کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسہ آیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا تھا یہ شاید ایک دفعہ ایسا کام ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو جواب داخل کیا گیا اس میں اپنے سیکرٹری فائنانس کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان کے سیکرٹری فائنانس کی جو اخباری گفت و شنید تھی جس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا فرنٹ اکاؤنٹس کو، اس کو وہ ڈس اون کرتے ہیں، اس سے وہ انکاری ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان نے وانا میں 20 جنوری کو اعلان کیا کہ اس کیس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی عمل خفیہ نہ رکھا جائے، ہم عوام کے سامنے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے تمام چیزیں سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں ہم نے درخواست دی تو اس کے جواب میں عمران خان کے وکیل نے یہ تحریری طور پہ کہا کہ ان کے بیان کو مس کنسٹرو کیا گیا ہے، یعنی عمران خان کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے، اور وہ اپنے اس وعدے سے بھی مکر گئے کہ یہ تمام دستاویزات جو عوام کے سامنے ہونی چاہیے، جو مدعی کے پاس ہونی چاہیے، جو 23 بینک اکاؤنٹ خفیہ تھے وہ جو چھپائے گئے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اس کو ہم سے چھپایا گیا۔ یہاں تک کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پچھلے اجلاس میں اپنا یہ فیصلہ بھی دیا کہ وہ ان تمام دستاویزات کو خفیہ رکھے گی۔ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے اسکروٹنی کمیٹی کا۔ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دستاویزات کو خفیہ رکھے۔ خفیہ کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیقات کرے، فیکٹ فائنڈنگ کرے اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے، اور اس عمل میں دونوں فریقوں کو شامل رکھے۔ یہ TOR کا حصہ ہے۔ لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے بھی یہ اپنے اختیار اپنے اوپر لے لیا جو ان کے پاس ہے نہیں، کہ جی ہم ان تمام دستاویزات کو خفیہ رکھتے ہیں۔ اور ہم یہ الیکشن کمیشن کے سامنے بارہا یہ کہہ چکا ہوں، میں آج پھر کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس بات کی گواہ ہے
کہ 28-29 مہینے تمام دستاویزات کو خفیہ رکھنے کے بعد جو انہوں نے رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی 17 اگست 2020 کو، اس کو خود الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا۔ تو یہ جو خفیہ رکھنے کا عمل ہے، اس سے بہت شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے تمام عمل کی جو شفافیت ہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی اس عمل میں، کریڈیبلٹی نہیں رہتی اس عمل میں۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی ان تمام دستاویزات کو خفیہ کیوں رکھ رہی ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی کا کام تھا تحقیقات کرے اور تمام فیکٹس ہمارے سامنے رکھے، تو یہ جو ثبوت ہے اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 6 سال